وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها صدق الله العظيم. كذبت ثمود بطغواها. دیکھیے سمود یہاں پہ ہے ایک قبیلے کا نام، کولیکٹیو ناؤن ہے، اور آپ نے یہ قاعدہ پڑھا ہوا ہے کہ اگر کولیکٹیو ناؤن ہو تو اس کے لیے واحد مؤنث آ سکتا ہے. کذبہ بھی ٹھیک ہے، کذبت بھی ٹھیک ہے. مرکب اضافی بن کے پھر مجرور، جار اور مجرور متعلق فعل. اذ انبعث اشقاها، اشقاها اس کا فاعل ہے. مرکب جاری بن کے متعلق فعل. رسول کی پیش بتا رہی ہے، رسولو یہ پیش بتا رہی ہے کہ یہ فاعل ہے. یہاں ناقۃ اللہ و سقیاہا یہ دو مرکب اضافی آئے ہیں، ایک ہے ناقۃ اللہ اور ایک ہے سقیاہا. یہاں پہ ایک عربی زبان کا ایک اسلوب آپ کو بتا دیں. تحسیر و اغراء. تحذیر، warn، motivate. یہ تحذیر اور اغراء یہ دو ایسے اسلوب ہیں کہ جب یہ اسلوب استعمال ہوتے ہیں تو منصوب اسم آتا ہے، تو اسم منصوب آتا ہے. اور تحذیر کا جہاں تک معاملہ ہے تو اس میں کہتے ہیں کہ یہ جب ایسا منصوب ہوتا ہے تو احذروا، بیویئر، بچو، یہ فعل محذوف ہوتا ہے.
یہ وارننگ کا ایک انداز ہے جس میں ایک فعل محذوف ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ جا رہے ہیں گاڑی میں، کئی دفعہ ایسا ہوا ہوگا کوئی ساتھ بیٹھا، او بچہ، ٹھیک ہے، او گھڑا. اب کیا ہے یہ ایک انداز ہے تحذیر کا. تو اس میں کیا کہتے ہیں؟ اس سے پہلے احذروا، بچو، احذروا، بچو، خبردار رہو، بی اویئر. ٹھیک ہے. اسی طرح موٹیویشن کے لیے بھی آتا ہے. مثال کے طور پہ کہتے ہیں او میٹھا جی، میٹھا کھلانے جا رہے ہیں، میٹھا. پیپسی جی، کیا مطلب؟ اب اس کے پیچھے ایک فعل ہوگا، یہ پسند کرو. ٹھیک ہے. یہ اسلوب ہے تحذیر اور اغراء. تو اس کے پیچھے کا فعل نہیں مینشن ہوتا لیکن نسب آ جاتی ہے جو آپ کو گائیڈ کرتی ہے. اب ہم اس کی ترکیب جو کریں گے، فعل امر، اس کا فاعل ہے انتم. یہ فعل امر محذوف اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہے اور مقولہ ہے کیونکہ قال آیا ہے. اب یہاں پہ آئے گا قال لہم رسول اللہ، اور جو بات اللہ کے رسول نے کی وہ مل کے جملہ فعلیہ. کذبت ثمود بطغواہا. کذب آپ پڑھ چکے ہوئے ہیں، کذب یکذب تکذیباً، جھٹلانا. کذبت ثمود، جھٹلایا سمود نے. بطغواہا، تغوا اس کا مادہ ہے طا غین اور واو. طغا یطغو، باب نصرہ سے اس کے معنی ہے حد سے گزرنا، سمندر کا جوش میں آنا. باب فتح سے استعمال ہوتا ہے طغا یطغا، تو اس کے معنی ہے سرکشی کرنا، نافرمانی میں حد سے گزرنا. کذبت سمود، جھٹلایا سمود نے، بتغواہا اپنی سرکشی کے سبب، اپنے سرکشی کی وجہ سے. اذ انبعث، اصل میں ہے اذ انبعث. انبعث کا مادہ ہے با عین اور سا. بعث یبعث کے معنی ہے بھیجنا، کھڑا کرنا، اٹھانا. یہاں پر آیا ہے باب انفعال سے، انبعث ینبعث انبعاثا، کھڑا ہونا، اٹھنا. جب کھڑا ہوا، اشقاہا، یہ ہا کی ضمیر جاری ہے سمود کی طرف، اور اشقا اس کا مادہ ہے شین قاف اور واو. باب سمع سے آتا ہے شقیہ یشقا، نامراد ہونا، بدبخت ہونا، سختی میں پڑنا، شقیہ یشقا. یہاں افعلو کے وزن پہ آیا ہے. افعلو آپ پڑھ چکے ہیں، اسم التفضیل. اکبرو، اشقا اصل میں تھا اشقایو، اس سے ہو گیا اشقا، اس کا سب سے بدبخت. یہ تفضیل الکل ہے، مضاف مضاف الیہ میں آیا ہے. افعلو تفضیل البعض میں بھی آتا ہے اگر من لگ جائے، تفضیل الکل میں آتا ہے اگر مضاف بن کے آ جائے.
تو سب سے زیادہ نامراد جب کھڑا ہوا اس یعنی سمود کا سب سے زیادہ نامراد. یہاں ذکر ہے اس شخص کو جس نے کہ وہ اونٹنی کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا. فقال لهم رسول اللہ، پھر کہا اللہ نے ان سے، اللہ کے رسول نے ان سے کہا، ان کو اللہ کے رسول نے کہا ان سے، اللہ کے رسول نے، ناقۃ اللہ، خبردار رہو، بچو، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی سے، وسقیاہا، سقیا اس کا مادہ ہے سین قاف اور یا، سقا یسقی اس کے معنی ہے پلانا، اور اسی کا مصدر ہے سقین، یہ مصدر آیا ہے یہاں پہ. تو ڈرو، خبردار رہو اللہ کی اونٹنی سے اور اس کو پلانے سے، اس کو پانی پلانے سے. اصل مسئلہ یہی تھا نا کہ اونٹنی کے پانی پہ مسئلہ تھا ان کو، کہ ایک دن وہ اونٹنی پانی پیتی تھی اور دوسرے دن وہ اتنا پی جاتی تھی کہ دوسروں کے لیے مشکل ہو جاتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ ہی ختم کیا جائے، جبکہ اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ ناقۃ اللہ وسقیا، اللہ کی اونٹنی، اس کا پانی، اس کو پانی پلانا. اب دیکھیں نا بسم اللہ کیا ہے، ترکیب کی ہوئی آپ نے بسم اللہ کی کہ نہیں کی ہوئی؟ جس سے آپ شروع کرتے ہیں اس سے پہلے ایک فعل محذوف ہوتا ہے، ابتدئوا. ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کیا ہے؟ اللہ کے نام سے، اللہ رحمان و رحیم کے نام سے. ٹھیک ہے، یہ ہے ترجمہ، اللہ رحمان و رحیم کے نام سے میں شروع کرتا ہوں، یا شروع اللہ کے نام سے. یہ شروع کہاں سے آ گیا؟ یہ اچھا، ہم جب بول رہے ہوتے ہیں نا، ہم بھی بہت سے محذوفات کے ساتھ بول رہے ہوتے ہیں، اردو میں بھی. یہ ایک زبان کا خاصہ ہوتا ہے، ہر چیز کو ان لیٹر اور اسپرٹ ہم بیان نہیں کرتے. ہم بعضوں کا لکھنے میں ہم بہت بہتر کر لیتے ہیں، بٹ بولنے میں ہم لیٹر اور اسپرٹ میں بیان نہیں کرتے. ہمارا اسلوب بتا دیتا ہے. تو ترکیب کا مقصد کیا ہے کہ آپ کے سامنے اسلوب بھی تھوڑا سا آ جائے. اس اسلوب کی بنیاد پر آپ کم از کم یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے کوئی بات محذوف ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. اب دیکھیے ہم کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ سمود کی طرف جا رہی ہے. اب انہوں نے اس کلیکٹیو ناؤن کو کھول دیا، جمع کر دیا. یہ دیکھیے یہ ہو کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ رسول اللہ کی طرف جا رہی ہے. کذبو کا فاعل سمود کی طرف، مفعول اللہ کا رسول، رسول اللہ. عقرہ اس کا فاعل عقرو، ہم سمود کی طرف. ہا اونٹنی، ناقۃ اللہ کی طرف.
مضاف اور مضاف الیہ اس فعل کے دو متعلق. پانچ جملے ہیں. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. فَكَذَّبُوهُ كَذَّبَ يُكَذِّبُ تکذیباً جھٹلانا، پس انہوں نے جھٹلایا اس کو. فَعَقَرُوهَا پھر انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی. عقرہ یعقر باب ضرب سے آتا ہے، درخت کو جڑ سے کاٹنا یا چوپائے کی ٹانگیں اس طرح کاٹنا کہ وہ چل نہ سکے، یعنی کہ لوور پورشن میں. اور اس سے ایک معنی ہے بانجھ ہونا. وَامْرَأَتِي عَاقِرَةٌ، اب یہ ایک ترجمہ ہے کہ کوچے، یہ جو پاؤں کے پیچھے ایک ہارڈ مسل ہے گویا. اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں یہ انہوں نے جو کوچے کاٹ ڈالی تو اس سے مراد کیا تھی، ان کا مقصد کیا تھا کہ اب یہ کھانے کے لیے نہیں جا سکے گی، پینے تو مر جائے گی. تو اونٹی کو قتل کرنا مقصود تھا، اس کو مارنا مقصود تھا. بڑا خاص ورنہ ہوتا کہ انہوں نے اس کو قتل کر دیا، ذبح کر دیا، ذبح کر دیا. نہیں، انہوں نے یہ حیلہ اختیار کیا. فَكَذَّبُوهُ تو انہوں نے اس کو جھٹلایا، یعنی کہ اللہ کے رسول کو جھٹلایا. فَعَقَرُوهَا اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالی. فَدَمْدَمَ اس کا مادہ ہے دال میم دال میم، یہ رباعی ہے. فَعَلَلَ کے وزن پہ، فَعَلَلَ يُفَعَلُ دَمْدَمَ يُدَمْدِمُ. اس کا جو اصل ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو نا مار کے زمین پہ لٹا دینا، ڈھیر کر دینا، زمین پہ تباہ کر دینے کے معنی میں آتا ہے. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، دمدم علی کے مطلب ہے کہ ان کو تباہ کر دیا، ان کو زمین پر لٹا دیا. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بس ان کے رب نے ان کو تباہ کر دیا، ان پر عذاب نازل کر دیا. یعنی کہ یہ ایک دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک انداز ہے جس میں غصہ، اللہ کا غضب اور ایک جسے کہیں ایک چبھن ہے ان لوگوں کے لیے کہ کیسی سزا دی ان کو. جیسے پہلے آیا تھا نا کہ وہ ایک ہم نے ابھی کچھ دن پہلے پڑھا تھا کہ علیہم نار موصد، ایسا کوئی ایئر ٹائٹ قسم کی آگ نا. اب یہ اس کی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے اظہار کا ایک یہ انداز بھی ہے کہ وہ ایک ڈیفرنٹ وے میں اس کی سزا کا ذکر فرماتے ہیں. فدمدم تو انہوں نے جو یہ حرکت کی اور یہ جو چال چلی ناقۃ اللہ کے ساتھ، ظلم کیا اس کے اوپر، تو اللہ نے بھی پھر برابر کا حساب ان سے کیا، یعنی کہ ان کو ساتھ وہی کیا. علیہم ربہم بذنبہم، ان کے اس گناہ کی وجہ سے، بسبب ان کے گناہ کے. اور گناہ ان کے دو تھے، ایک تو انہوں نے رسول کی تکذیب کی اور نمبر دو انہوں نے اونٹیوں کاٹا. فسواہا
سوا یسوی آپ نے پڑھا ہے تسویتاً برابر کرنا، نوک پلک سنوارنا، اور اسی طرح جب آپ کسی کو دفن کر دیتے ہیں اور جو مٹی برابر کرتے ہیں وہ بھی سوا کہلاتی ہے، یعنی کہ گویا ان کو برابر کر دیا، لیول کر دیا ان کو پکڑ کے. اتنا زبردست ان پر عذاب آیا، ایسا دمدمہ ہوا کہ وہ لیول ہو گئے سارے کے سارے. پھر اس نے ان کو، اب یہاں ہاں کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ سمود. اب آپ یہ دیکھیں، یہ ہے کلام کی گہرائی اور خوبصورتی کہ بات ایک ہی چیز کی ہو رہی ہے، لیکن کبھی یہ صیغہ جمع کا آ رہا ہے، کبھی یہ، تاکہ کلام میں بوسیدگی نہ ہو، تنوع رہے. تو فسواہا، پس اس نے برابر کر دیا ان کو. اب یہ ان کو کرنا مقصود ہے اس لیے کہ اردو میں کلیکٹیو ناؤن کے لیے ہم جمعی استعمال کرتے ہیں. اصل میں تو بس اس نے اس مؤنث کو، اس قوم کو برابر کر دیا. کیا کہتے ہیں؟ ریز ٹو دی گراؤنڈ، یعنی کہ اس کے نشیب و فراز ختم ہو گئے. ولا یخاف عقباہا، یخاف، خاف یخاف کے معنی ہے ڈرنا، خوف محسوس کرنا. ولا یخاف، اور وہ نہیں ڈرتا، اور وہ نہیں ڈرا یا ڈرتا، عقباہا، اس کے اس انجام سے، اس کے انجام سے. کون نہیں ڈرا؟ یعنی کہ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے ان کے اس انجام کی. ولا یخاف، اور اللہ نہیں ڈرتا یا اللہ نہیں ڈرا، اللہ نے کوئی خوف محسوس نہیں کیا. ولا یخاف عقباہا، اور وہ نہیں، اس کو کوئی خوف نہیں ہے ان کے اس انجام کا. یہاں پر ہماری سورۃ الشمس ختم ہو گئی الحمدللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.